مرثیہ اور ظاہر ہے تاریخ عالم و انسانیت میں سانحہ کربلا جس صبر کا مظاہرہ ہوا وہاں، اس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ دلیل عظمت انسان ہے صبر کی دولت۔ دلیل عظمت انسان ہے صبر کی دولت، اور متاع صاحب ایمان ہے صبر کی دولت، اور وقار خون شہیداں ہے صبر کی دولت، اور ثبوت قربت یزداں ہے صبر کی دولت۔ ثبوت قربت یزداں ہے صبر کی دولت، نہ مسلمین کے ہے اور نہ مومنین کے ہے، نہ مسلمین کے ہے اور نہ مومنین کے ہے۔ خدا تو ساتھ حقیقت میں صابرین کے ہے، خدا تو ساتھ حقیقت میں صابرین کے ہے۔ یہ امن و چین جو ہے یہ جہاں میں صبر سے ہے، یہ امن و چین جو ہے یہ جہاں میں صبر سے ہے۔ یہ رنگ و نور بھی کون و مقام میں صبر سے ہے، اور ہر ایک علاج بھی درد نہا میں صبر سے ہے۔ اور بھئی کوئی مٹھاس اگر ہے زباں میں صبر سے ہے، کوئی مٹھاس اگر ہے زباں میں صبر سے ہے۔ وہاں پا امن کی پھر کاشتھی نہیں ہوتی، وہاں پا امن کی پھر کاشتھی نہیں ہوتی، جہاں پا قوت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اور فضائل بشری میں شمار صبر کا ہے، شرف بھی صبر کا ہے اور وقار صبر کا ہے۔ اور ہر ایک سے جو نہ اٹھے، ہر ایک سے جو نہ اٹھے وہ بار صبر کا ہے، اور ہر ایک وار سے بھی بڑھ کے وار صبر کا ہے، ہر ایک وار سے بھی بڑھ کے وار صبر کا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کہ اس میں جنگ نہیں اور کوئی جدال نہیں، کہ اس میں جنگ نہیں اور کوئی جدال نہیں۔ اور بشر کے خلق کی پہچان صبر ہوتا ہے، رہے نجات کا سامان صبر ہوتا ہے۔ اور بھئی جہاں بھی ہوتا ہے ایمان صبر ہوتا ہے، اور کتاب عشق کا عنوان صبر ہوتا ہے۔ خدا بھی صبر کو اتنا پسند کرتا ہے کہ صابرین کو وہ ارجمند کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ ہمارے بھائی جان عصر حاضر کے مرثیہ گو شاعر اہل بیت، دانشور، ادیب محترم ڈاکٹر عظیم امروی صاحب 10 اکتوبر کے اس 2 بجے دن میں انہوں نے اسکارٹ میں آخری سانس لی۔ اس وقت سے مسلسل پوری دنیا میں، اردو دنیا میں، حسینی دنیا میں ایک عجیب سا، ایک ہر دل کے میں ایک ملال سا ہے کہ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مسلسل تعزیت نامے مل رہے ہیں، مسلسل لوگوں کے پیغامات مل رہے ہیں تمام اخبارات اور میڈیا میں۔ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، دنیا بھر سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ امام کا چاہنے والا ہونا ایسا چاہیے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ انہیں یاد کریں۔ ہم جتنے بھی لوگوں کے پیغامات ملے ہیں کہ وہ غم میں شریک ہیں، یقیناً امام کے چاہنے والے کے غم میں سب کو شریک ایک دوسرے کو ہونا بھی چاہیے۔ اس وقت جو یہ ایک تعزیتی جلسہ اور ایک مجلس
मुनक़िद की गई है। इसमें हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत मोहतरम प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब, अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब, सदर शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, और साथ ही अमीरुल उलमा हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना हामिदुल हसन साहब क़िबला मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर नासिर नकवी साहब इस वक्त डॉक्टर अजीम अमरोवी साहब की कब्र पर हैं और वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं। प्रोफेसर नासिर नकवी साहब। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अमरोहा की सरजमीन, इल्म व अदब की सरजमीन, आज इस सरजमीन का फर्जंद, इस सरजमीन का हीरो, इस सरजमीन का हीरा, इस सरजमीन का अजीम डॉक्टर अजीम अमरोही हमारे दरमियान नहीं है। आज उनका सोयम है। मैं इस वक्त उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए हाजिर हूँ। आगा खाना दरबार शाह विलायत में सोयम के सिलसिले में लोगों के आने जाने का सिलसिला है। ये महल्ला दरबार शाह विलायत, ज़ाहिर है कि हज़रत शाह विलायत का ये शहर, ये महल्ला और डॉक्टर अजीम अमरोवी हज़रत शाह विलायत की 20वीं पुश्त से मुताल्लिक़, और इस वक्त यहाँ उनकी कब्र है। ये वो जगह, ये वो मस्जिद जो सैयद मोहम्मद अब्दाल साहब से मुताल्लिक़ है। बड़ी अजीम हस्ती थे सैयद मोहम्मद अब्दाल साहब, मीर तकी मीर का ज़माना जिन्होंने देखा। सादत अमरोवी जो मीर तकी मीर के उस्ताद थे, उनसे भी अब्दाल साहब की मुलाकातें रहीं। इस वक्त हम उनकी ही मस्जिद में यहाँ हाजिर हैं। अजीम अमरोवी की का सोयम है, अमरोहा सोगवार है। हम अपने इस अजीम फर्जंद को, अमरोहा के अजीम फर्जंद को, अमरोहा की फ़ज़ाएँ सलाम पेश कर रही हैं। अजीम अमरोवी जिन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें उर्दू अदब को दी, और ख़ास तौर पर अमरोहा की तारीख़ और अमरोहा की तहज़ीब पर जो उन्होंने काम किया, जो मरसिया निगारान अमरोहा, कसीदा निगारान अमरोहा, हदीस गम, और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते नसीम अमरोवी की 5वीं जिल्द उनके मरासी की वहाँ तक पहुँचा, और फिर आखिरी किताब उनकी अमरोहा की सहाफ़त, यानी अमरोहा के जितने भी पहलू अदबी हो सकते हैं, अजीम अमरोवी ने अपने शेर व सुखन के साथ उन सब को एक मौर्रिख़ की हैसियत से महफूज कर दिया। अमरोहा उनको हमेशा याद रखेगा, उन्हें सलाम पेश करेगा। इसी मस्जिद के बाहर जब हमारे चेहरों का जुलूस, तारीख़ी जुलूस आता है, तो यहाँ यही मरसिया क्लोज़ होता है। और उस वक्त दिलगीर का एक मरसिया ख़ास तौर पर कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए, और इस मक्ते से पहले जो मरसिया होता है वो मुझे इस पर याद आ रहा है, क्योंकि अजीम भाई उसका बहुत जिक्र करते थे। दर बदर शाम में आदा ने फिराया हमको, दर बदर शाम में आदा ने फिराया हमको, कह नहीं सकता कि जो दर्द दिखाया हमको। और उसकी बैत है कि सदक़े इस खाक पे होने के लिए आया हूँ, बाप की कब्र पर रोने के लिए आया हूँ। अजीम भाई मेरे लिए बड़े भाई थे, मेरे मोहसिन थे, मेरे शऊरी। मैं उन्हें अपना एक रहनुमा समझता था, एक बाप की हैसियत उनकी रही। बहरहाल उनकी कब्र पे हाजिर हूँ, और हमने ये कोशिश की कि अजीम भाई के काम और नाम को किस तरह भी हम ज़िंदा रख सकते हैं। अली आब्दी साहब, उनके दूसरे बरादरान, उनके बेटे मेहरान मियाँ, अदनान मियाँ जो कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उस सफ़र में उनके साथ हूँ। और इंशाअल्लाह हम अजीम भाई के अजीम नाम को, अजीम काम को हमेशा इसी तरह से उजागर करते रहेंगे। तो आइए, बहुत जज्बाती मंज़र है, अब हम उनके सोयम की मजलिस की तरफ चलते हैं। जो आया वापसी का
सभी की मुकर्रर है दिन, वापसी का सभी की मुकर्रर है दिन, जो भी आया है वो लौट कर जाएगा, जो भी आया है वो लौट कर जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर अजीम अमरोवी साहब की ताज़ियत के सिलसिले में दुनिया भर से पैगामात आ रहे हैं और जगह जगह मजालिस से उनकी ताज़ियत में मुनक़िद की जा रही हैं, उनके इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक़िद की जा रही हैं। और उसी सिलसिले की कल उनके इंतकाल के दूसरे दिन एक मजलिस मुनक़िद की गई जिसमें डॉक्टर अजीम अमरोवी साहब का लिखा हुआ मरसिया प्रोफेसर नाशिद नकवी साहब ने पढ़ा और भुवनेश कुमार शर्मा भुवन साहब ने अपने कलाम पेश किया और उनकी ताज़ियतनामा था। उसके साथ ही साथ एक सिराज साहब ने भी मरसिए के कुछ बंद पेश किए थे। वो सिलसिला जारी है और आज ये दूसरी मजलिस और करबला मोहल्ला में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी कल एक मजलिस का इनाकाद किया जा रहा है उनके इसाले सवाब की। जैसा कि मुझे इल्म हुआ है कनाडा में भी नसीम अमरोवी साहब के बेटे वसीम अमरोवी साहब ने बताया है कि वहाँ भी एक उनके इसाले सवाब का सिलसिला मजलिस की शक्ल में जारी है। और दुनिया भर में जैसे जैसे अभी प्रोफेसर अख्तर वाज़े साहब का फ़ोन मेरे पास आया था, इनकलाब में उनका बयान भी आज सुबह छपा है और ये दीगर तमाम अदबी हलकों में हुसैनी दुनिया में सब जगह से ये ताज़ियत का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की कड़ी इस वक्त मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब से कि वो अपने ख्यालात अपने तासुरात जो अजीम अमरोवी साहब की शख्सियत के हवाले से कहना चाहते हैं वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2020 में हमारे कई अकाबिरीन हमसे रुखसत हुए। जो हमारा अज़ाई अदब है, रसाई अदब है, विलाई अदब है, वो जो सिलसिलतुज़ ज़हब है उसकी कई रोशन तरीन कड़ियाँ हमसे जुदा हुईं। मोमिनीन, मैंने अपने शऊर की आँखें खोली तो एक शेर मेरे जहन में था और वो शेर था कि खून असग़र से वज़ू और तह खंजर सजदा, खून असग़र से वज़ू और तह खंजर सजदा, शह ने बतलाया नमाज ऐसे अदा हुए है। एक तो मीर तक़ी मीर की जो गज़ल की ज़मीन है और उसमें ये सलाम, तो मैंने अपने अकाबरीन से पूछना शुरू किया कि ये किसका शेर है, तो मालूम हुआ कि ये अज़ीम अमरोवी साहब का शेर है। तो फिर अज़ीम अमरोवी साहब से मुलाकात का इश्तियाक़ हुआ और जलालपुर की जो महफ़िल नूर होती थी जिसमें हमारे नाना जनाब कैफ़ जलालपुरी साहब उस ज़िम्मेदारी को अदा करते थे और मकतब के जहाँ वो महफ़िल होती थी उसके वो मैनेजर होते थे, तो वहाँ अज़ीम अमरोवी साहब को मैंने ये शेर पढ़ते हुए सुना और फिर उनकी जो शफ़क़तें हमें हासिल हुई हैं और जो उनका सिलसिला है अमरोहा, और अमरोहा में भी जो शाह विलायत उनका इलाक़ा है, रईस अमरोवी, जौन एलिया और नसीम अमरोवी और कमाल अमरोवी, इन सब का ताल्लुक़ उसी महल्ले से है। तो वहाँ की धूल मिट्टी में ही कुछ इतना असर है कि वहाँ से जो भी पैदा हुआ वो अदब में एक बड़ी हैसियत उसने बनाई। अज़ीम अमरोवी की पहली किताब सन 72 में मनक़बतों की शाये हुई थी और 2020 में उनकी 3 किताबें शाया हुईं। तो इस बीच में उनकी 50 किताबें हैं, यानी लगभग 50 बरस की उनकी खिदमात हैं और लगभग 50 ही उनकी किताबें हैं। और ख़ास तरीक़े से मरसिए के हवाले से, चाहे वो मरसिए की शख्सियात हों या मरसिए की सिनफ़ हो या मरसिए के इलाक़े हों, जब हम काम देखते हैं तो अज़ीम अमरोवी साहब का जो PhD है वो शमीम अमरोवी पे है और शमीम अमरोवी को जिस तरीक़े से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दोबारा, या उनकी जो शख्सियत शनासी का दूसरा मरहला शुरू हुआ वो अज़ीम अमरोवी की वजह से। और हमने उन्हीं की बराह रास्त शमीम अमरोवी को नहीं पढ़ा था, जो उनकी किताब थी अज़ीम साहब की, उसके ज़रिए से वो सारे बंद हमने पढ़े थे कि भूखी अली के वक्त से थी तेग़ शोलावर, आया जो संग दिल उसे चाबा करर करर, चाटा इराक़ वालों को तिरयाक़ जानकर, और मिस्री जो आया फाँक गई सूरत शकर, रूमी को मस्तगी की तरह से चबा गई, शामी का दिल कबाब की मानिंद खा गई। तो ये जो ज़बान और ये जो बयान है, जो मरसिए का बयानिया है, वो बहुत ही डिफरेंट है और ख़ास तरीके से अमरोहे में। और फिर नसीम अमरोवी के हवाले से, जो नसीम अमरोवी की 4 जिल्दें शाया हुई, मगर जो 5वीं जिल्द जो अब तक के उनके गैर मतबूआ मरासी थे उन्हें अज़ीम साहब ने जमा करके अभी 2020 में जो मुरतब किया और शाया कराया, वो उनका मुझे लग रहा है शाहकार कारनामा है।
چاہے وہ مرثیہ نگاران امروہہ ہو، قصیدہ نگاران امروہہ ہو، یہ سب ان کی کتابیں، یا امروہہ کی صحافت پر ان کی کتاب. ظاہر سی بات ہے وہ اپنے علاقے اور اپنے شہر پہ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا وہ دستاویزی حیثیت کی رکھتی ہیں. لیکن وہیں پہ عالمی جو مرثیہ سینٹر ہے اس سے بھی ان کا تعلق تھا. یعنی پوری دنیا میں جو کچھ مرثیے پہ کام ہوتا تھا عظیم امروہوی صاحب کی، نہ صرف یہ کہ اس پہ نظر ہوتی تھی بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے شمولیت بھی ہوتی تھی. جو ذخیرہ ان کے پاس ہوتا تھا وہ لوگوں کو اٹھا کے دیتے تھے، اور خود بھی جو تخلیقی سطح پر، تنقیدی سطح پر، تحقیقی سطح پر مرثیے کی شاعری، ان کی جو منقبتوں کا مجموعہ ہے، ان کے جو سلاموں کا مجموعہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور یہ تو خیر ان کی خاموش کتابیں ہیں. میں مہران کو تعزیت ادا کروں گا، ان کے بیٹے کو، اور وہ بہت اچھے شعر کہنے لگے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ وراثت تو ان میں منتقل ہوئی ہے. یا جو حسن آرا ٹرسٹ کے حوالے سے جن تقریبات میں ہم نے ان کی شرکت دیکھی ہے، میرے کہیں نہ کہیں حافظے کی کتاب کے ورق الٹ رہے ہیں اور وہ سب تصویریں میرے سامنے آ رہی ہیں. حیدر کمال صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اور ان کے بعد کی نسل میں بھی علی آبدی، امروہوی، یہ سب ان کے اس پورے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور جو ان کو ڈائس پہ جس محفل میں وہ ہوتے تھے اس محفل کی کامیابی کی سند ہوتے تھے، جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے، جس طریقے سے وہ نظامت کرتے تھے، اور ان کی کتابوں کے جو رونمائی کے جلسے ہوئے ہیں وہ ان میں کبھی گیانی ذیل سنگھ صاحب کو میں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا، کبھی علی قدر پرتبھا دیوی پاٹل صاحبہ ان کی تعریفیں کر رہی ہیں. ان سب جلسوں میں ہمارے خود شمولیت ہوئی ہے. تو ان کے ہاں جو ہمہ شخصیت تھی، ملٹی لنگول، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، غزل میں جس طریقے سے انہوں نے شاعری کی ہے، مرثیے میں جو شاعری کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بحیثیت انسان، بہت آپ یہ دیکھیں ان کی شرافت کہ وہ بڑوں سے بھی اسی طریقے سے بات کرتے تھے اور اپنے سے چھوٹے جتنے بھی خرد ہوتے تھے ان کو بھی ویسے ہی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. ہم سب کے ساتھ ان کی شفقتیں شامل ہوئی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ صرف امروہے میں نہیں بلکہ پوری رسائی دنیا میں ایک سناٹا سا ہو گیا ہے، ایک بڑا ستون منہدم ہو گیا ہے ہمارا. عظیم امروہوی صاحب پہ کام ہو رہا ہے اور اب تو ان کے اوپر PhD شروع ہوئے تھے، تحقیقی کام شروع ہوئے تھے، اور ہم تھوڑا سا ان کی زندگی اور ہوتی تو بہت اچھے کام ہوتے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ان کے بغیر محال ہوں گی. مگر پھر بھی ہم نئی نسل سے امید کرتے ہیں کہ عظیم شناسی کا کام کریں، اور عظیم صاحب پر کام ہو رہا ہے، مقالے لکھے جا رہے ہیں، تھیسز لکھے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے خاص طریقے سے حیدر کمال صاحب سے یا مہران سے یا علی آبدی سے کہ یہ لوگ ایک شاندار ان کے لیے مجلس چہلم تک یا اس کے چہلم کے بعد ان کی جو شخصیت پر مقالے جمع کریں گے یا سیمینار کا اہتمام کریں گے، اور وہ جب کتابی شکل میں آئیں گے تو عظیم صاحب کا جو کام بکھرا ہوا ہے وہ سب ایک ساتھ، اور مقالوں کی ان کی جو تعداد ہے، انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں سینکڑوں پہ وہ مشتمل ہیں. اگر 50 ان کی کتابیں ہیں تو پھر مقالوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو کئی کتاب بنیں گے. تو اس طریقے سے کئی کتابیں بنیں گی. اور ہمیں کافی ادھر وہ بیمار تھے، مگر محسن ولی صاحب کی نگرانی میں دہلی میں ان کا علاج ہو رہا تھا، اور اب جو ان کی رپورٹس آئی تھیں ان سے کافی تقویت ہو گئی تھی. مگر پھر ایک بار ہمیں جس صدمے سے گزرنا پڑا، یہ عظیم امروہوی کا انتقال میرے لیے ذاتی بھی ایک بڑا نقصان ہے، قومی نقصان بھی ہے، اور سب کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن ہم امام زمانہ کو تعزیت پیش کریں گے کہ ان کے جد کا ایک عزادار ہمارے درمیان نہیں رہا، ان کا جد کا نوحہ لکھنے والا، ان کے جد کا مرثیہ لکھنے والا، سلام اور منقبت لکھنے والا ہمارے درمیان نہیں رہا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سے جناب عظیم امروہوی صاحب کو ایصال فرما دیں. یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا، جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا، جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا. ہمارے ساتھ اس وقت عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب، نقاد محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اس وقت جڑ رہے ہیں. کچھ ان کے نیٹ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، شاید ویڈیو سے کلیئر نہیں آ پائے گا یا نہیں مل پا رہا ہے، لیکن وہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، ان سے بہت وابستگی تھی، اور عظیم امروہوی صاحب کا انتقال جو ہے سمجھیے ایک بہت بڑا ایک عظیم سانحہ ہے یہ ادبی دنیا کا، اور شخصی طور پر میں اسے اتنا متاثر تھا. یعنی سمجھیے کہ جو ہماری تہذیبی، علمی، ادبی وراثتیں ہیں
क्योंकि वो सच्चे अमीन थे, पूरी जिंदगी उनको जिए, कहीं उनकी जिंदगी में ज़ाहिर और बातिन का फर्क नहीं दिखाई दिया, खामोश खिदमतगार थे, कभी उन्होंने अब नामो नमूस की बहुत कोई ख्वाहिश और कोई तमन्ना नहीं रखी, बल्कि पूरी नियाजमंदी और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे खुलूस के साथ शेर व अदब की खिदमत अंजाम देते रहे। और हकीकत ये कि रसाई अदब के तो वो आज के अहद में मीर कारवां थे जी और ज़ाती तौर पर मैं इसको एक बहुत बड़ा सितारा अपने हक में समझता हूँ। मुझे बहुत अधूरापन ऐसा लग रहा है कि अब काहे की ज़िंदगी रह गई, इसलिए कि इतने प्यारे रफ़ीक, ऐसे सच्चे दोस्त और ऐसे सच्चे हमदर्द रुखसत हो रहे हैं, तो पता नहीं सबके गम उठाने के लिए हम ही रह गए हैं। बहुत उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, पंजब पाक के सदक़े में उनको आला मकाम जन्नत में नईम अता फरमाए। और अहले खाना को तो अपनी जगह है, तमाम मुताल्लिक़ीन को अपनी जगह, पूरी उर्दू की संजीदा अदबी दुनिया जो है उसको इतना बड़ा गम सहने का हौसला दे। जी जी तो बस आंसू तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये कि मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे इतनी तकलीफ हुई है उनके इंतकाल से, मगर ये है कि मौत बरहक है, सबको जाना है। बिल्कुल और किस तरीके से हम इतने इतने अजीम लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, ये हमारे लिए बदकिस्मती का पहलू है, इसलिए कि हम अभी तक बैठे हुए हैं इतने दोस्तों का सदमा उठाने के लिए, इतने सच्चे लोगों को जाते हुए देखने के लिए, ऐसे लोगों को रुखसत कर रहे हैं कि जिनको कभी सोचा भी नहीं जा सके इनसे कहीं अलग होने का मौका होगा। नाज़रीन, अभी आपसे मुखातिब थे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, जो अजीम अमरोवी साहब की शख्सियत के हवाले से आपसे मुखातिब थे और उन्होंने अपने तासुरात पेश किए। दौरान अय्याम अज़ा डॉक्टर अजीम अमरोवी साहब का इंतकाल हुआ है और हम हमारे हर गम के लिए, हमारे लिए जो मरहम है, मदावा है, वो है करबला वालों का गम। करबला वालों के गम में ही हमें सब्र मिलता है और करबला वालों को गम ही ऐसा है जो हमें तमाम दुनिया के गमों से निजात अता करता है। फ़र्श अज़ा उसका एक अहम जुज़ है और हम चाहते हैं कि हमारी रिवायत रही है कि सोज़ व सलाम से किसी भी मजलिस को आगाज़ किया जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस लायक इस वक्त नहीं महसूस कर रहा कि मैं कुछ अपने अशार पेश करूँ। मीर अनीस के एक मरसे का एक बंद सिर्फ मैं इस वक्त पेश करना चाहता हूँ। हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को, और न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को। सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे, झुकाए गर्दन को। नासरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जब के चले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि
اب آخر میں ہم پھر چاہیں گے کہ کربلا والوں کا ذکر ہی ایک ایسا ذکر ہے جو ہمارے زخموں کو بھر سکتا ہے، جو ہمارے دل کو لگے ہیں امام عظیم امروی صاحب کے اس سفر سے، یعنی وہ جو اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، جو ہمارے دلوں میں درد اٹھ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے صرف ذکر شہدائے کربلا ہے جو ہمارے زخم کو مرہم کی صورت میں کام کرتا ہے۔ آئیے اس کے لیے، اور خصوصی طور سے اس وقت آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں آیت اللہ امیر العلماء عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید حمید الحسن صاحب لکھنؤ سے اس وقت اس مجلس میں خطاب فرمائیں گے، اپنے خیالات عظیم امروی صاحب کے حوالے سے بھی پیش کریں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں بہت ادب و احترام کے ساتھ امیر العلماء آیت اللہ مولانا سید حمید الحسن صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب۔ آپ تمام حضرات ایک بار عظیم امروی سید عظیم حسین عظیم امروی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چند منٹ کی گفتگو ہے اور وہ بھی سفر کر کے واپس آیا ہوں ابھی۔ قرار یہی تھا کہ میں پہلے پہنچ کے اس پروگرام کو جو کچھ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے کروں گا، لیکن یہ چند منٹ کی گفتگو ہے اور بہت ہی تھکا ہوا خود بھی آیا ہوں سفر سے، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں سامنے رکھ کر مجھے بات کرنا ہے کہ جو ہماری تمام دینی مذہبی قومی زندگی میں اپنا ایک بہت بڑا نام رکھتا تھا۔ ابھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہہ لوں کہ ہمارے رسول کے لیے یہ خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو مرسل نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ گفتگو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کل ایک اور شہر میں کر کے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اسی کو میں صحیح لفظوں میں کہنا چاہوں گا۔ رحمت، رسول کو رحمت کا خطاب اس نے دیا جس نے اپنے کو رحمان و رحیم کہا۔ کتنی عظمت ہوگی اس جذبہ رحم کی، اور کتنی بڑی بات ہوگی جس کے ذریعے یہ رحم سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور یہ چند منٹ کی گفتگو اس کی متحمل نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ہمارے سامعین ہیں وہ اس بات کا اندازہ کریں کہ جس کو رحمت کہا گیا اس خالق کی طرف سے مرسل ہی نہیں کیا، اس کے سوا کچھ نہیں کیا، رحمت ہیں۔ یہاں میں تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ کیا فیض، کیا برکتیں رسالت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے ہیں، ان تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میں خالی ایک جز کی طرف متوجہ کروں گا۔
تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوگی. ایک لفظ ہے خوف اور ایک لفظ ہے دہشت. میں پوری بات کو سمیٹ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور کا سب سے بڑا کارنامہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، انسانی کردار کے نام پر جو ہے، اس کو جتنا بھی آپ غور کریں تاریخ کی روشنی میں، عقل و فکر کی روشنی میں، بہت سے خطبہ اور علماء اور ذاکرین کے افکار کی روشنی میں سمیٹ کے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک لفظ ہے خوف، ڈر، اور ایک لفظ ہے دہشت. حضور کا آپ کوئی کارنامہ، میں تمام مذاہب کے لوگوں سے کہتا ہوں، وہ کسی مذہب سے متعلق ہو، مانے یا نہ مانے، قرآن کو نہ مانیے، رسالت کو مت مانیے، کچھ بھی نہ مانیے، لیکن تقریباً 1450 برس پیشتر ایک بات ضرور آپ مانیں گے، حضور نے مکے کی زندگی سے مدینے تک اور آنے والی نسلوں تک کیا دیا، کس سے بچایا. مذہب کے نام پر انہوں نے خوف دیا اور مذہبی کے نام پر دہشت سے بچایا. غور کر لیجیے آپ، ڈر اور خوف. دیکھیے قرآن میں سورہ نساء کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پھر بعد میں کہا گیا ایک مرتبہ ڈرو اللہ سے، تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. پھر کہا گیا ڈرو، پھر ڈرو. یہ کون سا ڈر ہے؟ کون سا خوف ہے؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے عزیزان گرامی غور کرنا، اس نے اگر یہ کہا ڈرو تو ایک اور جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا موسیٰ، جب پہاڑ پر گئے، انی انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہوں وہ، وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہ ہاتھ میں عصا ہے ڈال دو، جو ہاتھ میں یہ عصا ہے اس کو ڈال دو. اب خود ہی قرآن نے کیا کہا؟ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب اس کو جنبش کرتے ہوئے دیکھا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. وہ سمجھے آئی تو کوئی جن، یہ کیا ہے؟ واپس چل دیے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کہتا ہے واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر آواز کیا آئی؟ یا موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے سامنے جو ہمارے مرسل ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. تو یاد رکھو جو ادھر سے آتا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا ہے. ڈر، خوف اور معنی رکھتا ہے، دہشت اور معنی رکھتی ہے. کوئی بات مانے آپ رسول کے لیے یا نہ مانے، بڑائیاں، صفات، عظمتیں مت مانیے، اتنا تو مانیں گے کہ 1450 برس پیشتر جب انسان ہر خوف سے بے نیاز تھا اور ہر دہشت کو اپنائے ہوئے تھا، اس رسول نے جو سچا خوف تھا وہ عطا کیا اور جو جھوٹی دہشتیں تھیں ان سے نجات دلائی. انسان اللہ کے خوف سے بے نیاز تھا، پھر واپس لایا گیا اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے معاذ اللہ ڈرنے کی بات یہ نہیں کوئی تصور ہے کوئی ہیبت ناک وجود، ہیبت ناک قوت، ہیبت ناک طاقت، نہیں، اس کی رضا نہ چھن جائے اس سے ڈرو. بس میں یہیں تک بات کروں گا، یہ گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی. اتنا میں کہہ سکتا ہوں، جو کام حضور نے مکے میں شروع کیا، ان کی وفات کے 50 سال کے بعد سن 60 ہجری ختم ہوا، سن 61 ہجری شروع ہوا. انہی کے نواسے نے جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا حسین مجھ سے میں حسین سے، انہی امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں کیا بتلایا؟
صرف میں ان کی دعا کا ایک فقرہ، عرفات، کوہ عرفات بائیں طرف، کعبہ سامنے، امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، قیام فرما، پیچھے بہت بڑا مجمع، بلند آواز سے دعا پڑھ رہے ہیں، وہ مجمع دہرا رہا ہے، اس کا ایک فقرہ سنیے، اللہم اجعلنی اخشاک، پڑھنے والے مجھے اس میں قرار دے لے کہ جو تجھ سے ڈرتا ہو، کانی اراک، ایسا ڈر کہ جیسے وہ تجھے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تعلیم مکے سے شروع ہوئی اور کربلا میں تتمہ اس کا وہ تھا جب ظہر میں نام اسلام پر رسول کے نواسے پر تیر پھینکے جا رہے تھے، اور نام اسلامی کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں اس طرح تھے، تم تیر پھینکتے جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے جائیں۔ یہ ڈر ختم، یہ ڈر نمایاں، یہ خوف، یہ ڈر جس کے پاس اللہ کے لیے ہوگا وہ انسان سے کبھی نہیں گھبرائے گا، اس کی دہشت سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا۔ کربلا کے 72 ساتھیوں نے اس دہشت کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا جو یزیدی طاقتیں پیش کرتی، اور اس قوت کو سامنے لے آیا گیا جو الہی طاقتیں تھیں۔ صلوات محمد علیہ۔ چونکہ یہ مجلس متعلق ہے ہمارے اور آپ کی یہ جگہ جہاں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سلسلے میں مجھے کچھ کہنا ہے، عظیم امروی اس مضمون کو، اس موضوع کو انہوں نے زندہ کیا ہے بہت۔ میں اکثر اپنے مضامین میں یا اپنی تقریروں میں ان کا نام لیا ہے۔ یہ جگہ جہاں آپ لوگ تشریف فرمائیں، یہ سرکار نجم الملت کا شریعت قضا ہے، یہ ان کا قضا خانہ ہے۔ عظیم امروی نے یہاں بہت دفعہ آ کر گفتگو کی ہے، باتیں کی ہیں۔ لکھنؤ میں سب سے پہلی بار، نام سب جانتے تھے لیکن سب سے پہلی بار ہم نے انہیں نازمیہ کے بہت بڑے پروگرام، مدرسہ نازمیہ کے فاطمہ کے چاند میں مدعو کیا تھا، اور اس پورے جلسے کی کارروائی ان کے حوالے کی تھی، بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ عظیم جن کو بہت کم سنی سے جانتا تھا، جب ہم جاتے تھے کبھی امروہہ، اس لیے کہ امروہہ میرا بھی وطن ہے، اور جن بزرگوں کی سرپرستی میں انہوں نے اپنی زندگی بڑھائی، آپ ان کی کتاب میں پڑھیں گے 2.5 سال کے سن میں وہ اپنی ماں کی آغوش سے محروم ہو گئے، اور جن ماموں نے ان کی یا ان کے والد جناب نور الحسن صاحب بہت با شفقت انسان تھے، میرے ساتھ ان کی بڑی شفقت تھی۔ آج ان کے تمام بھائی، کمال صاحب یا دوسرے سارے بھائی، ان کے تمام گھرانے کو تعزیت پیش کرتے ہوئے وہ جہاں جہاں ادبی زندگی سے متعلق لوگ ہیں، بہت جلدی میں اس وقت میں ہوں، چونکہ ابھی بھی آیا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں ان کی ایک، کم سے کم میرے پاس بہت سی کتابیں جنہوں نے مجھے پیش کی تھی تحفتاً، ایک کتاب کا میں کچھ ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں مولا۔ یہ کتاب معراج سخن ہے، اس پر انہوں نے بہت سے لوگوں کے مراثی جمع کیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا وقت کے اندر گفتگو تمام کرنے کے لیے، عظیم خالی شعر و شاعری اور نظم والے کلام میں ہی استاد فن نہیں تھے، بلکہ ان کی نثر کی بھی 2-4 سطریں آپ سنیں، اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ نثر کے میدان میں بھی عظیم بہت کچھ تھے۔ میں نثریہ گفتگو جو بھی کر لوں، نظم میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ آئیے ہم دیکھیں پہلے ان کی نثر کی چند لفظیں۔ اردو مرثیے پر، چونکہ ان کا بہت کام ہے، وہ لکھ رہے ہیں اردو مرثیہ جو مظلوموں کی داستان ایثار و قربانی کا بیان ہے، جو میں نے موضوع پیش کیا ہے اس تک میں لاؤں گا آپ کے ذہن کو، میں لاؤں گا وہاں تک آپ کو کہ خوف کیا ہے، کس خوف کو پیش کیا اسلام نے،
حضور نے اور کس دہشت کو مٹایا. بہت بڑا کارنامہ تھا حضور کا. مکے والے اور مدینے والے دہشت جانتے تھے, خوف جانتے ہی نہیں تھے, لیکن رسول نے اس خوف کو پیش کیا جو اللہ کا ہو, جو رشتوں کا ہو, جو انسان کی انسان سے محبتوں کا ہو, جو انسانیت کے لیے ہو. یہ سارے خوف جو مٹ چکے تھے پھر سے قائم کیے, اور وہ دہشت جو ہر جگہ تھی, کس کے گھروں پر کتنے سر لٹکے ہوئے ہیں, کس کے گھر میں کتنی کنیزیں ہیں, اس دہشت کے ماحول کو ہٹا دیا گیا. یہ تھا کارنامہ رسول کا. مانو کہ انسان دنیا کا انسان یا نہ مانے, اتنا تو مان لو کہ ہاں دہشت ختم کر کے انسانی خوف, الہی خوف, محبتوں کا خوف, رشتوں کا خوف, انسانیت کا خوف عطا کرنے والا جو تھا, اس کو کم سے کم اس اعتبار سے تو مانو کہ انسانیت کا محسن تھا. اور ان کے پورے خاندان نے اسی روایت کو کربلا تک قائم رکھا. آج ان کے جتنے چاہنے والے ہیں امام حسین کے نام پر یہی بات پیش کرتے ہیں. آئیے اس کو دیکھیں ہم. عظیم امروی لکھ رہے ہیں, اردو مرثیہ جو مظلوموں کی داستان ایثار و قربانی کا بیان ہے, حق و صداقت کا ترجمان ہے, اور ظلم کے خلاف مسلسل احتجاج کا اعلان ہے. میں یہاں مرثیہ کی تعریف ضرور کا وہ نہیں لکھوں, نو بیان کروں گا, اسے چھوڑتا ہوں. اتنا اور سنیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو مرثیے میں صرف مرثیہ نہیں ہے خالی, حمد الہی بھی ہے, نعت مرسل اعظم بھی ہے. عظیم امروی لکھ رہے ہیں ذکر انبیاء بھی ہے, دعائیہ مضامین بھی ہیں, آیات قرآنی کی جانب اشارے بھی ہیں, تفسیر قرآنی سے استفادہ بھی ہے, احادیث رسول مقبول بھی ہیں, اقوال ائمہ و بزرگان دین بھی ہیں, اور ہندوستانیت بھی ہے. ان سب کو چھوڑتے ہوئے آئیے آگے کی ایک اور لفظ, ایک دو سطریں. یہ ہے اردو نثر میں عظیم کا کارنامہ. مرثیہ میں کیا کہوں, چند لفظوں میں آپ محسوس کر لیں گے جہاں میری آواز جا رہی ہو. مرثیہ کرتا سے غم و علم, اوراق فکر و فن, اور لوح درد و کرب پر. پھر سے سنیے, مرثیہ غم و علم کے کاغذ پر, کرتاس غم و علم, اوراق فکر و فن, فکر و فن کے اوراق پر, اور لوح درد و کرب پر, درد اور کرب کی تختی پر, آہوں کے قلم سے, آہوں کے قلم سے آنسوؤں کی تحریر کا نام ہے. کیا کہنا عظیم امروی. آنسوؤں کی زبان سمجھنے والا ہی مرثیے کا عرفان حاصل کر سکتا ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کرنے کے لیے ان کے خود اس میں بہت سے مراثی دوسروں کے, ان کے مرثیے سے میرے موضوع کی مطابقت سے ابھی میں نے اس کو نکالا ہے, پیش کر دوں. جہاں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں آپ اس پر توجہ کیجیے گا کہ جس وقت دنیا کا حال کیا ہے, جب صف ہے زمیں پا بشر میں وفا نہ تھی. عظیم امروی, جب صف ہے زمیں پا بشر میں وفا نہ تھی, جب نظم کی, جب ظلم کی جہاں میں کوئی انتہا نہ تھی, جب زندگی کو فکر بقا و فنا نہ تھی, خلق حسن کی جسم بشر پا قبا نہ تھی, ظالم پنپ رہے تھے ستم کے دیار میں, انسانیت پڑی تھی جہالت کے غار میں. سب چھوڑتا ہوں, بہت مرضی ہے, کیا بند ہے ایک سے ایک پڑھنے کے لائق. اب اس میں آگے آئیے. بے شک رسول راہ دکھانے کو آئے تھے, انسانیت کا ڈھنگ سکھانے کو آئے تھے, دنیا سے ظلم و جور مٹانے کو آئے تھے. کب آدمی پر تیغ چلانے کو آئے تھے, کردار کی چھری میں وہ قطع و برید ہے, لوہے کی ضرب سے جو زیادہ شدید ہے. اور پھر آگے ربط کے لیے انہوں نے کہا, نانا سے تو ہے سارے نواسوں کا سلسلہ, لیکن کسی نواسے سے نانا نہیں ہوا. سوچا جو میں نے یہ تو پکاری یہ کربلا, لٹ ہی چکا تھا شام میں تو دین مصطفیٰ, سر دے گئے حسین تو اسلام رہ گیا,
نانا کا اس پسر کے سبب نام رہ گیا. میں وقت کے اندر بات ختم کرنے کے لیے کہوں گا کہ وہ کربلا جس نے اس مثال کو قائم کیا. آئیے میں چند لفظ مصائب کی آپ کے سامنے دہرا کے بات کو ختم کروں کہ وہی یہ زمانہ وہ ہے کہ جب عزاداری کا اختتام کا دور ہے سال کے حساب سے، یہ سال، اور اس میں جو اس موذی برس کے حساب سے ہر طرف پابندیاں ہیں، ہم اسی پابندی سے یہاں بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے امام حسین نے اسی فلسفے کو اور اسی جد و جہد کو اور اسی نظریے کو جس قربانی کے ساتھ پیش کیا، اب کربلا تک اور کربلا سے قیامت تک کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ اسلام نہیں سمجھا. جو یہ کہنا چاہے اسلام ایسا کیوں ویسا کیوں، اس سے میں اتنا ہی کہوں گا کربلا سمجھ لو، اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو کربلا والوں کی بات سن لو. کربلا والوں میں کون؟ میں خالی مردوں کی بات نہیں کرتا، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، ہر ایک کا کردار وہی تھا جو رسول اسلام نے پیش کیا تھا. اور اسی مناسبت سے اتنا کہوں گا، چہلم کا دن جو ابھی 2 دن پہلے گزر گیا، 3 دن پہلے، وہ تھا کہ جب کربلا میں امام حسین کے گھر کے وہ لوگ جو قیدی بنا کر لے جائے گئے تھے واپس آئے. ان واپس آنے والوں سے پہلے 2 کردار اور نظر آتے ہیں. اس سے پہلے کہ امام حسین کا گھرانہ کربلا پہنچے، 2-4 منٹ بعد ختم ہے. وہ گھرانہ جو شام، قید خانہ شام سب کچھ ختم کر کے اب واپس آیا ہے اور قبر حسین تک پہنچنے والا ہے. مگر اس سے پہلے 2 لوگ اور پہنچے، میں ایک کا نام جابر ہے ابن حیان کوفی، بڑے بزرگ ہیں، صحابی رسول ہیں. ان کے ساتھ میں ایک دوسرا ہے جو ان کا رفیق سفر ہے، عطیہ کوفی. حضرت جابر آئے، بس سنیے آپ، فرات کے پانی سے غسل کیا، پاک کپڑوں کو پہنا، قبر امام حسین کا رخ کر کے زمین پر لیٹ گئے، آگے ہاتھ رکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، اٹھ کر پکارتے تھے یا حسین، پھر لیٹ جاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر پکارتے تھے یا حسین. میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کئی بار یا حسین پکارتے تھے، زمین پر لیٹ جاتے تھے، احترام میں اٹھتے تھے. جب قبر حسین تک پہنچ گئے تو پھر پکار کر کہا یا حسین. سناٹا، خاموشی. عزیزان گرامی، جو دل سے سنے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی. اب بوڑھا صحابی رسول کا اٹھا، آواز دی، حبیب لا یجیب حبیبا. اے دوست، کیسا دوستی کا منظر ہے، کیسے دوست ہیں کہ آپ کا دوست آپ کو پکار رہا ہے اور آپ جواب نہیں دیتے. سامنے قبر حسین، جابر پکار رہے یا حسین، جواب نہیں. اتنا کا حبیب لا یجیب حبیبا، کیسا دوست اپنے دوست کی بات کا جواب نہیں دیتا. آگے کا فقرہ سنو. آقا آپ جواب بھی کیسے دیں گے؟ آپ کی گردن کی رگیں تو کاٹ دی گئی ہیں، آپ کا سر مبارک آپ کے جسد مطہر سے جدا کر دیا گیا، آپ جواب کیسے دیں گے؟ پھر حبیب مڑے چاروں طرف جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر آواز دی، اشہد انکم اقمت الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. ایک مرتبہ آواز دی اصحاب امام حسین کو، تم جو چاروں طرف ٹکڑے ٹکڑے کر کے دفن کر دیے گئے ہو، تمہیں نے تو عبادت قائم کی، تمہیں نے زکوٰۃ ادا کی. یہ سارے صفات بیان کر رہے تھے کہ آواز آئی،
جابر ہٹ جاؤ، حسین کی بہن آ پہنچی ہے، زینب کا کارواں آ گیا، زینب آئی، اپنے بھائی کو آواز دی، بھیا آپ کی بہن آئی ہے، بڑی شرمندہ ہے، آپ کی امانت قید خانے شام میں چھوڑ کر تنہا اپنے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون الی رحمۃ اللہ القوم الظالمین۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جناب عظیم امروی صاحب، سید عظیم حسین عظیم امروی کے لیے، جو امروہے کے بہت بزرگ خاندان کی فرد تھے، اور ان اپنے تمام بزرگوں کے زیر سایہ، جن میں جناب الطاف حسین صاحب، جناب علی مہدی صاحب، جناب میر کاظم نقوی صاحب، جناب مختار حسین صاحب، جناب الطاف حسین صاحب، یہ ان کے بھائی اور ان کے چچا جناب مختار حسین صاحب، اور پرنسپل تھے وہاں، ان سب کے زیر سایہ انہوں نے اپنی زندگی آگے بڑھائی تھی، اور آگے بہت کم سنی سے، اور 9 سال کے سن سے اشعار کہنا شروع کر دیے تھے۔ آج ان کا نام پوری دنیا میں ہے، اور انسان سمجھ سکتا ہے کہ واقعات کربلا کو مرثیہ نگاری کی شکل میں دوسروں کے مراثی، پھر اپنے بھی جناب نسیم امروی کے مراثی پر بڑا کام ہے۔ ہم سب مل کر ان کے خانوادے کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے، اور اس پوری صدی پر جو ان کے خدمات ہیں اس کا اعتراف انشاءاللہ آگے اور آگے ادبی دنیا کرے گی۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار اور سورہ الحمد کی تلاوت ان کے لیے کریں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آ رہی ہے جس طرف سے یہ مہک، وہ عظیم امروہوی کی قبر ہے۔ اس وقت ہم ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے اس قبر پر آئے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسلسل عظیم امروہوی صاحب کے اصالہ ثواب کا سلسلے میں مجالس اعزاء کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور جگہ جگہ لوگ تعزیت نامے بھی بھیج رہے ہیں، اور جگہ جگہ کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے مجلس منعقد کر رہے ہیں اصالہ ثواب ڈاکٹر عظیم امروہوی، کیونکہ ڈاکٹر عظیم امروہوی شاعر اہل بیت تھے، مرثیہ گو شاعر تھے۔ اس وقت عصر حاضر کے سب سے بڑے، کہا جائے کہ مرثیے کے حوالے سے ایک بڑا نام تھا، اور ان کا کام ہے جو دنیا بھر میں لوگ ان کے چاہنے والے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے اصالہ ثواب میں مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ناظرین میں بتاتا چلوں آپ کو کہ چینل ون پر یہ اب مسلسل 4 دن تک ایک مجلس روزانہ عظیم امروہوی صاحب کے اصالہ ثواب کے حوالے سے منعقد کی جائے گی، جو دن میں 4 مرتبہ 24 گھنٹے میں آئے گی، اور وہ 5 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ ناظرین، آپ سے یہ درخواست ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وہیں سے اس وقت یہ قبر پر میں یہاں پر موجود ہوں، آپ وہیں سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اور ڈاکٹر عظیم امروہوی ابن محمد نور الحسن مرحوم کو پڑھ دیجیے۔ آپ سے یہ درخواست ہے، ان کے اصالہ ثواب کے حوالے سے یہ فاتحہ پڑھ کر آپ وہیں سے شریک ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔